أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين۔ اولو العزم انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے دعوت دی۔ ان کی قوم بت پرستی اور شرک پر ڈٹی اور جمی ہوئی تھی۔ آپ نے بے شمار انہوں نے دلائل دیے، ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی نافرمان قوم کبھی آپ کو مجنون کہتی، کبھی دیوانہ کہتی، کبھی آپ کی باتوں کو جھٹلاتی، اور وہ مسلسل آپ کے ساتھ انہوں نے اسی طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیے رکھا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو تم کیوں اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سرداروں نے آپ کی بات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ایک آدمی ہیں، کیوں آپ ہمارے اوپر، آپ کو کس طرح کی برتری یا بڑائی حاصل ہے؟ آپ اگر اللہ چاہتا تو اللہ فرشتہ اتارتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کو بھی سے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی۔ تو وہ مسلسل اس بات کے اوپر بضد تھے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ شخص دیوانہ ہے، دیوانگی کی باتیں کرتا ہے، تو کچھ دیر ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور پھر حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو مسلسل وہ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی دعوت کے جواب میں کرتے تھے۔ سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور دیوانہ بھی کہا، ڈانٹا بھی۔ جب یہ سارے رویے شدت اختیار کر گئے اور ایک طویل عرصے تک وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، آخر تھک ہار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں تو کمزور ہوں، تو ہی ان سے بدلہ لے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچائی، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے ان سے دشمنی کی راہ اختیار کی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دی، اور آخر کار نبی نے مایوس ہو کر قوم کی تباہی اور بربادی کی دعا کر دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے لوگوں کو خبردار کریں۔ یعنی کسی بھی نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب سے ڈرائے، اللہ کی نشانیوں کی پہچان کرائے، توحید کی پہچان کروائے، اور انہیں خبردار کر دے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان کی نافرمانی پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری موت تک تمہیں مہلت بھی دے گا، اور جب اللہ کا مقرر کیا وقت آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اور وہ بار بار ان سے یہی کہتے تھے کہ کاش کہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہوتے، لیکن ان کے لوگ ان کی بات کو سننے کو، ماننے کو قطعی طور کے اوپر تیار نہ تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، جب بھی میں ان کو بلاتا کہ توبہ کریں تو ان کو معاف فرمائے گا، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، کپڑے اوڑھ لیے، اڑ گئے، اکڑ کر بیٹھ گئے، اور پھر میں ان کے کھلے طور پر بلاتا اور ظاہر پوشیدہ ہر طرح اس کو سمجھایا انہوں نے، لیکن کیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی مان ہی رہے تھے۔ بار بار آپ ان سے کہتے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بڑا معاف کرنے والا ہے، تم اس سے معافی مانگو گے وہ تمہیں معاف کر دے گا، تو کیا ہوگا؟ آسمان سے لگاتار می برسائے گا، اس سے مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں، جب استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحم جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کا نزول جو ہے وہ ہمارے اوپر ہونے لگ جاتا ہے۔ اور وہ بار بار اسی چیز پر ان کو سمجھا رہے تھے، اس بات کے اوپر لے کر آ رہے تھے، لیکن وہ کسی طرح سے بھی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کی عظمت، کائنات کی نشانیوں سے انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور بنایا ہے، سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، ان دونوں سے جو ہے وہ ہم فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اسی زمین میں تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی زمین میں سے تمہیں نکال کر کھڑا کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تھا، اس کے بڑے کشادہ راستوں پر تم چلو پھرو، لیکن کسی طرح سے بھی وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور بڑی بڑی چالیں چلی اور کہنے لگے اپنے پروردگار کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان کو گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے نہ دینا، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور نہ شکر گزار ہی ہوگی۔ پھر آپ نے دعا کی رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو، اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی کو بڑھا دے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور عذاب سے بھی ڈرایا، خوف بھی دلایا آخرت کے دن کا، لیکن جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کافر تھے، اور وہ کہتے تھے ہم تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو پیروکار ہیں وہ بڑے ہی ذلیل رذیل قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی ادنا ہیں، موٹی عقل رکھتے ہیں، تو ہم تمہیں اپنے اوپر کسی بھی طرح کی فضیلت نہیں دے سکتے، نہیں دیتے، ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، ہم تمہاری بات کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں جو تھی ان کے سامنے واضح کی، انہیں بتایا، انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، ہم تمہیں اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، اور تم ہو کیسے ناخوش ہوتے ہو۔ اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ یہ جو نصیحتیں، جو تبلیغ، جو اللہ کی طرف آنے کی دعوت میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کسی مال دولت کا خواہاں نہیں ہوں۔ میرا ذمہ، میرے جو بھی کچھ میں نیک عمل کرتا ہوں اس کا ذمہ تو اللہ کے سر ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی میں اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں ہوں، وہ بھی اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اور ان کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہ میرے پاس تو خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی کا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب میں کیا کہا کہ تم نے تو ہم سے بہت جھگڑا کیا، اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کر دو۔ یعنی وہ بار بار آپ کی دعوت کے بعد ایمان لانے کی بجائے آپ سے عذاب کو لانے کی آپ کو پیشکش کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہ نازل کرے گا، تم اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تو وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا بھی پروردگار ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ مسلسل آپ کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ یعنی وہ جو 650 سال انہوں نے طوفان نوح سے پہلے تبلیغ کی، اس میں جو وہ کوئی 40 لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ان کے بعد مزید کوئی ان میں سے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ تم ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ ہماری حکم سے ایک کشتی جو ہے وہ بناؤ، کشتی بنانی ہماری سرکردگی میں، ہماری رہنمائی میں ایک کشتی جو ہے وہ اس کو بنانا شروع کر دو۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنانی شروع کی تو ان کے قوم کے لوگ سردار جب آ کے پاس سے گزرتے تو کا مذاق اڑاتے، اور کہتے کہ یہ مطلب خوش جگہ کے اوپر یہ کشتی بنا رہا ہے اور یہ کشتی چلائے گا، اور وہ اس طرح سے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کا مسلسل مذاق اڑاتے رہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو
کشتی بنانے کا حکم دیا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی بھی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بتایا، آپ کو سکھایا کہ کشتی کیسے بنے گی اور کس طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کشتی بنوانا چاہتے تھے۔ اور کچھ مورخین کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں سب سے پہلے کشتی سازی کا علم وحی کے ذریعے دیا گیا اور آپ کو کشتی بنانے کا مجد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ذاتی الواحن و دسر لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی گئی تھی۔ امام سوری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی ہدایت کی گئی کہ اس کے اندر اور باہر تار کو لگا دیا جائے اور اگلا حصہ اس لیے خمدار بنایا جائے تاکہ پانی کو چیرنا آسان ہو جائے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے مطابق کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ذرا بلند تھی۔ کشتی 3 منزلہ تھی، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل جانور اور مویشیوں کے لیے تھی اور درمیانی منزل انسانوں کے لیے، اور بالائی منزل پر پرندوں کو رکھا گیا۔ ہر منزل میں کھڑکیاں بھی تھیں، روشن دان بھی تھے، دروازے چوڑائی میں تھے اور اوپر چھت تھی۔ اس سارے بات سے ہمیں اصول کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین مبلغین کی مدد کرتا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ عالم الغیب ہے، دین کا کام کرنے والوں کی بہتر رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ اللہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو صرف یہ کہا کہ کشتی بنا دو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری رہنمائی کی کہ کشتی کا سائز کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کو بنایا جائے، کس طرح سے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی، اور آپ کو یہ سب چیزیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سکھائیں۔ تو آپ کے مخالفین آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت کی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پورے توکل و وثوق کے ساتھ اطاعت الہی پر جم کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو اور جو جانتا ہو کہ ہر کام میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ کوشش کے باوجود اگر حالات مخالفت میں جا رہے ہوں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ابھی فی الوقت ہماری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں اور تب بندہ بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہوا اور میں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا یہاں پر۔ دیکھیں ہماری زندگی کے عام معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں، بہت لوگوں کی ہمیں جو ہے وہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، مخالفتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لوگ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ہمیں اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دین کے اوپر چلنے والوں کے لیے آزمائشیں ضرور ان کے اوپر لے کر آتا ہے تاکہ وہ اپنے قول میں اپنے حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ان کا بھروسہ جو توکل ہے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور پھر ایک دن ان آزمائشوں کو ختم کرتا ہے اور بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین مدد فرماتے ہیں۔ اور آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں وحی کے مطابق کشتی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئی، کشتی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایات دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ ایمان لانے والے ساتھیوں کو سوار کریں، ہر جاندار کے 2 2 جوڑے سوار کریں، اور جو لوگ غرق ہونے والے ہیں ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات نہ کریں۔ اور پھر آپ کو دعا سکھائی کہ کس طرح سے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ سواری کی دعا ہے، سواری پر چڑھتے وقت ہم اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور انہوں نے کیا دعا کی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کتنی خوبصورت دعائیں سکھائیں، اور ہمیں بھی ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآنی دعائیں ہیں جو سواری پر چڑھتے وقت ہمارے لیے تجویز کی گئیں، لہٰذا امت محمدی کے تمام افراد نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے جو انداز ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق ہیں ان کو اپناتے بھی ہیں۔ یہی ایمان بالرسل کا تقاضا بھی ہے۔ بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سورہ مومنون نے فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ کشتی میں آپ کو کہا گیا نا کہ آپ اپنے ایمان والوں کو شامل کر لیں، تو کن کن افراد کو سوار کیا گیا کشتی میں؟ ایک قول کے مطابق اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، ان کی بیویاں، اور غرق ہونے والے بیٹے کنعان کی بیوی سوار تھے۔ تفسیر طبری میں اہل خانہ کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف آرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک وہ 80 افراد تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ قاب بن احبار سے روایت ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے 10 کی گنتی بتائی۔ حضرت نوح کی زوجہ کے بارے میں مختلف آرا ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ طوفان نوح سے پہلے فوت ہو چکی تھی، دوسرے رائے کے مطابق وہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے نافرمان بیٹے اور باقی کافروں کے ساتھ سیلاب میں غرق ہو گئی، اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئی لیکن نجات پانے کے بعد کافر ہو گئی۔ اب یہاں سے ہمیں اصول کیا ملتا ہے کہ نبی سے اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود یہ دونوں ماں بیٹا ایمان اور اسلام سے محروم رہے، تو اللہ جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کو بڑے سے بڑا نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، صاف کہہ دو راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ تو اللہ سے کثرت سے ہدایت مانگا کریں، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو نبی سے نسبت کے باوجود ایمان نہ ملنا بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ ہدایت کا تعلق انسان کے رویے سے ہے۔ اگر دل میں تڑپ، آرزو، خواہش یا تمنا نہ ہو، عمل میں صحیح اور جستجو نہ ہو، تو ایمان بھرے ماحول میں بھی ایک شخص ایمان سے محروم رہ جاتا ہے۔ دائی کے دل میں چاہے اس شخص کے جتنی مرضی محبت ہو، تڑپ ہو، کہ اسے ہدایت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ ہدایت صرف اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو کر ہدایت مانگتا ہے، ہدایت کے لیے صحیح کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کے انکار حق کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے بستی اور معاشرے میں دعوت کا کام جاری رکھا۔ آپ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے میرے گھر والے ایمان لے ہیں اس کے بعد میں باقی لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں گا۔ وہ اپنا کام شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ کرتے رہے، گھر والوں کو بھی دعوت دیتے رہے، باہر والوں کو بھی دعوت دیتے رہے۔ تو نبیوں کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، اور آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں بھی ان مخالفتوں کا سامنا گھر میں بھی کرنا پڑتا ہے اور باہر بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے دل برداشتہ نہیں ہونا، اور ہم نے دین کی دعوت، دین کا پیغام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی انہوں نے دعوت دی، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی، کسی نے ان کی دعوت جو ہے بہت سو نے قبول نہیں کی۔ اب جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین کے پیغامات سناتے ہیں، اور وہ دعوت قبول نہیں کرتے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان دائی کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارے اپنے گھرانے والے تو ابھی تک بدلے نہیں، ان کی اصلاح تو ہوئی نہیں، تم کہاں باہر نکلتے ہو، تم پہلے ان کو تو سدھار لو۔ اور یاد شیطان یہ بھی خیال ڈالتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی تو اپنی بیٹی پردہ نہیں کرتی، اس کے تو اپنے بچے دین کے اوپر نہیں چلتے ہیں، نماز روزے کے پابند نہیں ہیں، اور یہ لوگوں کو درس دیتی پھرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ سب شیطان کے کام ہیں، اور وہ اسی طرح کی باتیں دماغوں میں ڈال کر انہیں دین کے کام سے، دین کی سرگرمیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام کو پھیلانے کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں کبھی لوگوں کی طرف سے اور کبھی شیطان کے وسوسوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، ان سے نمٹنا ہی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ تو ایسے حالات میں حضرت نوح علیہ السلام کا نمونہ بہت عمدہ مثال ہے۔ ایک دائی کو اپنی ذات کے تزکیہ، اہل خانہ کی تربیت اور معاشرتی دعوت سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کی مہلت قلیل ہے۔ اب تو ویسے ہی عمریں اتنی کم ہیں،
تو جتنی مہلت ہمیں مل رہی ہے اس میں ہم نے اللہ کی رضا کے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر اولادوں پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ اور دیکھ لیں اس واقعے سے یہ احساس ہو رہا ہے نا کہ ایک اولو العزم نبی کی زوجہ جو دین سے منحرف تھی، اس کا بیٹا بھی بے دین رہا، یہ اثر تو پختہ ہے۔ اور ہم اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہیں کہ بچہ بچپن ہی سے مادری زبان بولتا ہے، وہ اپنے ماں کو، اپنے باپ کو جو بھی کچھ کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر جو ہے وہ نقش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماؤں کو اپنی مادرانہ قوت کا احساس عطا فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، تاکہ ہم حکمت عملی سے اپنی اولادوں کو دین کے رنگ میں رنگ کر ان کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یہی اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو جب ہم ان کے سامنے خود ایسا نمونہ پیش کریں گے تو ہی ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی۔